انٹرمیڈیٹ انگلش چینل پر خوش آمدید۔ یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے۔ اس چینل پر انٹرمیڈیٹ کے انگلش پیپر کی مکمل رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں۔ حل شدہ 5 سالہ معروضی پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر 90+ مارکس لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیس آف سٹینزاز for the students of all Punjab educational boards۔ پوئم نمبر 5 ہے جی in the street of fruit stalls۔ فروٹوں کے سٹال لگے ہوئے ہیں گلی میں، اس کے بارے میں شاعر نے پوئم لکھی ہے۔ پارٹ 1 آف 2 دو اس کی ویڈیوز ہیں، پہلی پارٹ 1 آف 2 اور دوسری پارٹ 2 آف 2۔ They take it, break it open, let a gold or silver fountain wet mouth, finger, cheek, nose, chin۔ جب بچے فروٹ لیتے ہیں پیسے دے کر اور اس کو وہ توڑتے ہیں، کھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جب اسے توڑتے ہیں تو اس میں سے سنہرے اور سفید رنگ کا فوارہ نکلتا ہے رس کا، جو ان کے منہ کو، انگلیوں کو، رخساروں کو، ناک کو اور ٹھوڑی کو ویٹ کر دیتا ہے، گیلا کر دیتا ہے۔ ریفرنس ہے، یہ سارے سٹینزوں کے لیے ہوگا، پوئم نمبر 5 کے لیے۔ These lines have been taken from the poem In the Street of the Fruit Stalls written by John Stallworthy۔ ان کو ایسے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے، چھوٹے بڑے حروف کا خیال رکھنا ہے جیسے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں صرف انورٹڈ کاماز کا اضافہ ہے، ادھر جان اسٹالوردی کا بھی انورٹڈ کاماز کا اضافہ ہے، اور باقی جیسے کتاب میں چھوٹے بڑے حروف لکھے ہوئے ہیں ویسے لکھنے ہیں آپ نے۔ کنٹیکسٹ ہے دی ورلڈ از تھریٹنڈ، پریشرائز اس کا مطلب ہے، ود وار جنگ کے ساتھ، مائزری مصیبت اور غربت، بٹ آل دیز ہیو فیلڈ ٹو ڈیفیٹ مینز لو، مگر یہ تمام ناکام ہو گئے ہیں شکست دینے میں آدمی کی محبت کو، فار پلیئر خوشی کے لیے، خوشی سے محبت کرتا ہے آدمی، ہر خوشی کے لیے دکھ بھی جھیلتا ہے تاکہ مجھے خوشی حاصل ہو جائے۔ دی چلڈرن انجوائے دی فروٹ، بچے فروٹوں سے، پھل سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اینڈ فارگیٹ آل اباؤٹ دی مائزری، اور تمام مصیبت کے بارے میں بھول جاتے ہیں، ان وچ دے لیو ان، جس میں وہ رہ رہے ہیں، جس مصیبت میں، وائل دی پوئٹ از اسٹینڈنگ، جبکہ شاعر کھڑا ہے، ود دیم ان کے ساتھ، ان دی اسٹریٹ گلی میں، تھریٹنڈ ود وار، یہ پریشرائزڈ ہے جنگ سے، مصیبت سے اور غربت سے، لیکن بچوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایکسپلینیشن in these lines the poet tells that the children enjoy the fruit۔ شاعر بتاتے ہیں ان لائنوں میں کہ بچے لطف اندوز ہوتے ہیں پھلوں سے، اینڈ forget all about the misery، اور بھول جاتے ہیں تمام مصیبت کے بارے میں، in which they live in، جس میں وہ رہ رہے ہیں۔ the children buy fruit، بچے فروٹ خریدتے ہیں، پک اپ اٹ، اٹھاتے ہیں اس کو، اینڈ بریک اوپن، توڑ کر کھولتے ہیں، جوس کمز آؤٹ لائک اے گولڈ اور سلور فاؤنٹین، تو جب اسے توڑتے ہیں فروٹوں کو تو اس میں سے رس نکلتا ہے جیسے سنہرے اور سفید رنگ کا کوئی فوارہ ہو، اینڈ پورز اٹ سیلف انٹو دیئر ماؤتھ، اور ان کے منہوں میں چلا جاتا ہے، اینڈ ویٹ دیئر فنگرز، ان کی انگلیوں کو گیلا کر دیتا ہے، اینڈ چیکس، اور ان کے رخساروں کو اور ان کی چین کو بھی۔ دے انجوائے فروٹ کیئر لیس فرام وار، وہ لطف اندوز ہوتے ہیں فروٹ سے بے پرواہ ہو کر جنگ سے، مصیبت سے اور غربت سے۔ نیکسٹ اسٹینزا ہے جی انٹر دی لانٹرن آربٹ، فائنڈ ملن گاوا مینڈرن،
The moon compact to a rend, the sun is pitted skin. یہ سٹینزا ہے کہ جب وہ لالٹین کی روشنی کے مدار میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں خربوزے کو، امرود کو، ناشپاتی کو، ایسے لگتا ہے جیسے چاند کو بند کر دیا ہو کسی خول میں اور سورج کو نکال دیا ہو، اس کی جلد سے چھیل دیا گیا ہو۔ یہ تشبیہ دے رہا ہے جب فروٹوں کے رنگ کے ساتھ اور ان کے رس کے ساتھ یا اندر سے جیسے فروٹ ہیں ان کا جو رنگ ہے ان سے تشبیہ دی ہے۔ یہ ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ وہی ہے جو پچھلے سٹینزے میں آ چکا، اب ہے اس کی ایکسپلینیشن۔ ان دیز لائنز دی poet tells that poor children come into the street of fruit stalls۔ شاعر کہتا ہے ان لائنوں میں کہ بچے آتے ہیں فروٹ سٹالز والی گلی میں، with a coin پیسے لے کر، to buy fruits فروٹ خریدنے کے لیے، in the light of lantern لالٹینوں کی روشنی میں، they look at melon وہ دیکھتے ہیں خربوزے کو، امرود کو، ناشپاتی کو، and other fruits اور دوسرے پھلوں کو۔ some fruits look like the moon کچھ پھل ایسے لگتے ہیں جیسے چاند ہو، as compact in a coating جو کہ ایک جلد میں بند کر دیا گیا ہو، اس پر کوئی خول چڑھا دیا گیا ہو۔ some fruits look like the sun کچھ فروٹ سورج کی طرح دکھائی دیتے ہیں، in a pitted skin کہ جس کی کھال اتار دی گئی ہو، چھیل دیا گیا ہو اس کو۔ نیکسٹ ہے جی سٹینزا۔ Wicks balance flame, a dark dew falls in the street of the fruit stalls, melon, guava, mandarin, pyramid piled like cannonballs تو مخروطی شکل کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جیسے توپ کے گولے ہوں۔ یہ خربوزہ، امرود اور ناشپاتیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ مخروطی شکل میں ڈھیر لگے پڑے ہیں۔ تو ریفرنس اور کنٹیکسٹ وہی جو پچھلے سٹینزے میں ہم نے پڑھا، اب اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ in these lines the poet tells that lanterns are burning کہ لالٹین جل رہے ہیں، their flame is balanced ان کا شعلہ متوازن ہو گیا ہے، it is a night time رات کا وقت ہے، dark dew drops are falling تاریک شبنم کے قطرے گر رہے ہیں، in the street of fruit stalls فروٹ سٹال کی والی گلی میں، they look like cannonballs وہ دکھائی دیتے ہیں توپ کے گولوں کی طرح، جو پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے وہ توپ کے گولوں کی طرح دکھائی